زندگی تم نے مجھے قبر سے کم دی ہے جگہ، زندگی تم نے قبر سے مجھے کم دی ہے جگہ، پاؤں پھیلاؤں پاؤں پھیلاؤں تو دیوار کو سر لگتا ہے۔ صاحبوں میں اس شعر کے ساتھ جہانیاں کی ایک ایسی شخصیت کی طرف بڑھ رہا ہوں جس کو ہم فخر جہانیاں کہتے ہوئے بھی فخر محسوس کرتے ہیں، اور وہ ایسی ہستی ہے جس نے اپنے کام اور اپنے نام کی وجہ سے اور اپنے بہترین اخلاق کی وجہ سے اہل جہانیاں کا سقف ہمیشہ فخر سے بلند کیے رکھا۔ جس نے بھی اس شخصیت کے بارے میں بات کی، دوسرا سر بنتے رہ گیا، اور جب وہ رخصت ہوئے تو پورے جہانیہ میں سوگ کی فضا تھی۔ یہ کون شخصیت تھی؟ یہ فخر جہانیہ سید گلزار حسین مشہدی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو 20 دسمبر سن 2024 کو نمونیا کے مرض میں مبتلا ہو کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انہوں نے بڑی شاندار زندگی گزاری تھی۔ وہ اپنا سید سردار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پیدا ہوئے تھے، جو انڈیا سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے۔ انگریز دور میں جو لوگ بہادری کا ثبوت دیا کرتے تھے ان کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا۔ تو اس دور میں ایک بڑا خطرناک ڈاکو تھا جس نے بہتوں کو نقصان پہنچایا تھا۔ تو سید سردار علی شاہ صاحب بڑے جرت اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے سامنے آئے، اور خود زخمی ہونے کے باوجود اس کو تہ تیگ کر دیا، اور وہ اپنا جہنم واصل ہوا، اور خود بڑی دیر تک بستر علالت پر دراز رہے۔ جب انہوں نے غسل صحت کیا تو انگریز دربار کی طرف سے بلاوا آیا، شاباش دی، بہت سے اور انعامات سے نوازا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جہانیہ بائی پاس سے آگے 6 مربع رقبہ ان کو عطا کیا گیا۔ یہ پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بات ہے۔ سید سردار علی شاہ وہ ہستی تھے جن کا ذکر پنجاب گزٹ میں بھی آیا ہے۔ پنجاب گزٹ وہ اپنا دستاویز ہوتی تھی جو حکومت برطانیہ کی طرف سے کسی علاقے کی طرف کے بارے میں چھپتی تھی، اور اس میں تمام اہم چیزوں کا ذکر کیا جاتا تھا۔ تو پنجاب گزٹ میں پنجاب میں ہونے والے اہم واقعات اور نمایاں شخصیات کا ذکر کیا جاتا تھا۔ تو میں نے بھی اس کا ایک ٹکڑا دیکھا جو سید گلزار حسین مشہدی نے فیس بک پر شیئر کیا تھا۔ بارش تھے اور بڑے معزز محسوس ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کے بعد بلدیہ جہانیہ، جب بلدیہ جہانیہ بھی نہیں تھا، ایک چھوٹی سی کمیٹی تھی جو اس کو چلا رہی تھی، تو 3 لوگ ایسے تھے جو یہاں نمایاں تھے۔ ان میں چودھری اللہ داد والا تھے جو اللہ داد کیٹل فارم 99 کے مالک تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سید سردار علی شاہ صاحب تھے، اور ساتھ لال دیوی دیال تھے۔ یہ 3 ہستیاں تھیں جو جہانیہ کے معاملات کو چلایا کرتی تھیں۔ سید سردار علی شاہ نے بڑی شاندار زندگی گزاری۔ ان کی 2 بیویوں سے 6 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے سید امداد حسین شاہ تھے، پھر سید صادق حسین شاہ تھے، اور پھر ان کے بعد سید ذاکر حسین شاہ تھے، پھر سید الطاف حسین شاہ تھے، پھر سید طالب حسین شاہ تھے، جو آج کل آپ کو مشہد فلور مل پہ بیٹھے دکھائی دیتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ سید طالب حسین شاہ 1979 اور 1983 میں بلدیہ جہانیہ کے ممبر منتخب ہوئے، اور جب 1981 میں چودھری عبدالرحمن والا چیئرمین بلدیہ کی حیثیت سے حج کرنے کے لیے حجاز مقدس تشریف لے گئے، تو وہ ان کی عدم موجودگی میں یہاں بلدیہ کے ایکٹنگ چیئرمین بھی رہے، اور ان کے صاحبزادے
اطہر حسین شاہ عرف ببی شاہ، وہ بھی متعدد بار بلدیہ جہانیہ کے ممبر منتخب ہوئے۔ ان کے دوسرے صاحبزادے کا نام ثاقب حسین عرف ثاقی ہے۔ یاد رہے کہ ان کے آخری صاحبزادے سید گلزار حسین مشہدی تھے، جن کا میں ذکر کرنے والا ہوں۔ اور میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ مذہبی منافرت کی بنا پہ سید سردار علی شاہ صاحب کے ایک صاحبزادے سید صادق حسین شاہ صاحب کافی عرصہ قبل منڈی جہانیہ کے قریب صبح صبح واک کرتے ہوئے قتل کر دیے گئے تھے اور وہ جاں بحق ہو گئے۔ تو یہ بڑا وہ تلخ لمحات تھے۔ نظریات کا مطلب، نظریات کا اپوزٹ ہونا اور بات ہے، لیکن یوں زندگی ختم کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کو کسی طور بھی قبول نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی اور خاندان مشہدی پر ایک کرب ٹوٹ پڑا۔ اس دور میں بڑے کرب کے لمحات تھے جب ایک بھائی کی وفات ہوئی۔ تو یہ تمام چیزیں ایک سائیڈ پہ، میں سید گلزار حسین مشہدی کی طرف آتا ہوں۔ سید گلزار حسین مشہدی ابتدا میں ہی بڑے ذہین و فطین تھے، اور سید سردار علی شاہ نے ان کو کانوینٹ سکول ملتان میں داخل کروایا۔ ابتدائی طور پہ شاید سید گلزار حسین شاہ صاحب کے ساتھ ساتھ حفیظ رنداوا بھی وہیں پڑھتے تھے۔ ان کی تعلیم تو بعد میں شاید لاہور میں مکمل ہوئی، لیکن یہ کچھ عرصہ جہانیہ ماڈل ہائی اسکول میں داخل ہوئے۔ لیکن یہ لمحاتی فیصلہ تھا جو بعد میں تبدیل ہو گیا، اور پھر 1954 میں صادق پبلک اسکول، جو ان دنوں میں بڑی اس کی مانگ تھی اور بڑا اس کا شہرہ تھا، وہاں امراء کے بچے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو سید گلزار حسین مشہدی بھی وہاں جا کے داخل ہوئے، اور انہوں نے ہمیشہ وہاں پیپرز میں بھی اور ادبی سرگرمیوں میں بھی کھل کر حصہ لیا، اور وہ سکول کے نمایاں طلباء میں شمار ہوئے۔ جب وہ چھٹیوں میں یہاں آتے تو ماڈل ہائی اسکول جہانیہ، جو اس وقت ہائی اسکول جہانیہ تھا، اس وقت کے ہیڈ ماسٹر قاضی ظہور اللہ صاحب ان سے بہت متاثر تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا آپ ایک بڑے ادارے میں پڑھتے ہیں، تو چھٹیوں کے دنوں میں آپ ہماری یہاں کی جو 9th اور 10th کلاس ہے اس کو آپ انگریزی، اردو اور باقی مضامین پڑھایا کریں، تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو کہ جس نہج کی تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں وہ بھی اسی نہج کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اور وہ بخوشی یہ فریضہ سر انجام دیا کرتے تھے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب 1965 میں جو اپنا پاکستان میں صدارتی الیکشن ہوئے، ایک طرف صدر ایوب تھے جو 1960 میں بھی صدر بن گئے تھے، اور 1965 میں ان کے مقابلے پر قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح تھیں، اور اس وقت الیکٹڈ ممبر ہوتے تھے، سلیکشن نہیں ہوتی تھی۔ ان کو بی ڈی ممبر کہا جاتا تھا۔ ہر گاؤں میں ایک جگہ پہ اکٹھ ہوتا، اور وہاں جو چلتے پھرتے لوگ ہوتے تھے، جتنی سیٹیں ہوتی تھیں وہ اپنا ان کو نامزد کر دیا جاتا تھا۔ تو اس وقت تقریباً 80,000 بی ڈی ممبر منتخب ہوئے، اور پھر ان 80,000 جو ممبران تھے انہوں نے آگے صدر کا چناؤ کرنا تھا۔ اب بہت سے لوگ ایسے تھے جو فاطمہ جناح کے طرفدار تھے، اور بہت سے لوگ تھے جو ایوب خان جو برسر اقتدار بھی تھے، اور فوج کا سہارا بھی انہیں حاصل تھا، وہ تھے، اور ان کو خوش کرنے کے لیے مختلف ڈی سی اوز سرگرم تھے، اور ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی تھیں کہ آپ نے ہر طرح مجبور کر کے ووٹ ایوب خان کو دلوانے ہیں۔ دوسری طرف فاطمہ جناح مولانا ابوالعلا مودودی، ممتاز دولتانہ اور دیگر لوگوں کے ساتھ انتخابی مہم چلا رہی تھیں۔
تو وہ جب 1965 میں بلدیہ جہانیہ میں پروگرام تھا، یہاں ممتاز دولتانہ اور مولانا ابوالعلا مودودی بھی ان کے ساتھ آ رہے تھے، تو سید گلزار مشہدی اسٹیج سیکرٹری تھے۔ وہ بڑے دعوے کے ساتھ، جس کو ہم اپنی زبان میں ہمہ دعویٰ کہتے ہیں، اس دعوے کے ساتھ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ، جو اس وقت ہائی اسکول جہانیہ تھا، یہاں قاضی ظہور اللہ صاحب کے پاس آئے کہ پلیز آپ بچوں کو چھٹی کر دیجیے تاکہ اساتذہ اور بچے وہاں جائیں تو ذرا رونق میلہ ہو جائے۔ قاضی صاحب اس چیز پہ رضامند نہ ہوئے، تو آخر انہوں نے ان کے خون کو گرمانے کے لیے بڑی جذباتی گفتگو کی کہ قاضی صاحب، ایک طرف آپ دیکھیے قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ ہیں، جنہوں نے اپنی لازوال قیادت میں قوم کو پاکستان کا تحفہ دیا، اور ایک طرف صدر ایوب ہیں جو امیر محمد خان جیسے ڈکٹیٹر ٹائپ لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے یہاں ڈی سی اوز کے زور پہ جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ کچھ نہ کچھ سوچئے۔ تو وہ اس بات پہ پگھل گئے، تمام طلبہ کو اجازت دے دی، تمام اساتذہ کو اجازت دے دی، اور بلدیہ ہال پورے کا پورا بھر گیا۔ سید گلزار حسین مشہدی اسٹیج سیکرٹری کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، اور انہوں نے وہاں واشگاف نعرے بھی لگائے تھے، فاطمہ جناح کے حق میں، مسلم لیگ کے حق میں، مولانا ابوالعلا مودودی، ممتاز دولتانہ اور پاکستان کے بارے میں انہوں نے واشگاف نعرے لگائے، اور اس طرح یہ بڑا کامیاب جلسہ رہا۔ لیکن جب رزلٹ آؤٹ ہوا تو صدر ایوب کو 48,000 ووٹ ملے تھے اور فاطمہ جناح کو 28,000 ووٹ ملے تھے۔ لوگ ایوب خان کی بجائے ڈیرہ غازی خان کے جو ڈی سی او تھے ان کو مبارکباد دے رہے تھے کہ آپ نے جو جھرلو چلایا ہے، اور دیگر ڈی سی اوز نے جو جھرلو چلایا ہے، انہوں نے تو کمال ہی کر دیا، انہوں نے ڈرا دھمکا کے آپ کو ووٹ ڈالے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو بڑے ڈٹ کے انہوں نے مقابلہ کیا، جن میں جہانیہ سے گھوڑی پال مربع کے مالک عزیز الدین رسالدار تھے، جو 23 چک کے رہنے والے تھے۔ ان کو ڈی سی او خانیوال نے ذرا دھمکایا کہ رسالدار صاحب، آپ کے پاس بھی گھوڑی پال مربع ہے، آپ بھی ذرا ہوش سے کے ناخن لیں اور ووٹ ایوب خان کو دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زمین چھن جائے۔ تو وہ بڑے جذباتی انداز میں کہنے لگے، اور یہ بات مجھے حکیم عبد المجید سلیمانی حافظہ اللہ نے بتائی کہ انہوں نے برسر عام کہا ڈی سی او صاحب سے، میں وہ لفظ اب دہراؤں تو شاید آپ کو برا لگے، لیکن ان الفاظ کی ادائیگی کے بغیر آپ کو چس بھی نہیں آئے گی۔ انہوں نے بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کہ آپ گھوڑی پال مربع لے لیں اپنی گانڈ میں صبح سب کے سامنے فاطمہ جناح کو ووٹ دوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے سارے پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں فاطمہ جناح کو ووٹ دیا، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ وہاں ان کے پولنگ ایجنٹ کے طور پہ بھی کام کرتے رہے۔ گو وہ ہار گئیں، لیکن وہ اپنے جذبات کے باب میں سرخرو ٹھہرے۔ تو یہ تھے سید گلزار حسین مشہدی، جنہوں نے بعد میں پنجاب یونیورسٹی سے ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا، اور پنجاب کی وزارت اطلاعات میں پبلک ریلیشن افیسر بھرتی ہو گئے، اور عرصہ تک اس عہدے پہ قائم رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ آئی جی آفس میں ان کو پبلک ریلیشن افیسر کے طور پہ بطور ڈی پی او بھیج دیا گیا، اور وہ وہاں ڈپوٹیشن پہ کام کرتے رہے۔ اور یہ عرصہ ویسے تو 3 سال کا ہوتا ہے، لیکن ان کے کام، ان کی امانت، ان کی دیانت اور ان کی شرافت اور رشوت سے دوری کی بنا پہ ان کو ایکسٹینشن ملتی رہی، اور یہ عرصہ 13 سال تک بڑھ گیا۔
وہ بڑے ایمانداری کے ساتھ یہاں سے جتنے لوگ جاتے تھے ان کی بات سنتے تھے۔ سجاد جہانیاں جو بڑے ہی ہمارے جہانیاں کے قابل فخر ثبوت ہیں، اور وزارت اطلاعات میں وہ بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جب ابتدا میں نوائے وقت چھوڑ کے پبلک سروس پبلک ریلیشن آفس سے وابستہ ہوا، وزارت اطلاعات سے وابستہ ہوا، تو مجھے بڑے کٹھن حالات کا سامنا تھا۔ سید گلزار حسین مشہدی کو جب علم ہوا کہ یہ بڑے تنگ ہیں، تو انہوں نے مجھے ان حالات سے تبادلہ کرا کے خلاصی دلائی۔ تو اس طرح بہت سے اور لوگ ہیں، امجد طلال دکڑ صاحب نے بھی ان کے بہت سے واقعات اپنے چھوٹے سے کالم میں ذکر کیے، جو واقعی جہانیاں کے لوگوں کے لیے فخر کا مقام ہے۔ تو ایسے ہی انسان ہونے چاہیے جو دوسروں کے دکھوں کا مداوع کر سکیں۔ تو سید گلزار حسین مشہدی کی زندگی ایک رول ماڈل کے طور پہ موجود ہے۔ زندگی میں کبھی انہوں نے کسی سے رشوت نہیں لی، کبھی کسی پہ زیادتی نہیں کی۔ ہاں، جہانیاں کے لوگ، پاکستان کے کسی بھی حصے کے لوگ ان کے پاس گئے تو ان سے جو کچھ ہو سکا انہوں نے وہ کیا۔ 2014 میں تاریخ جہانیاں اور فرزندان جہانیاں دونوں ساتھ ساتھ چلا رہا تھا، تو میں نے فون نمبر حاصل کر کے ان سے رابطہ کیا، تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹا میں انشاءاللہ آؤں گا، اور اب تک آپ جتنی معلومات حاصل کر چکے ہیں اس سے زیادہ آپ کو معلومات فراہم کروں گا۔ آپ دیکھنا میں کتنی گتھیاں سلجھاؤں گا اور کتنی معلومات فراہم کروں گا۔ لیکن چند دن کے بعد ان کو کوئی مرض لاحق ہوا پیٹ کا، تو کہنے لگے کہ بیٹا اب میں مجبور ہوں، میں ہاسپٹل ہوں، میں جب ٹھیک ہوا تو میں آؤں گا۔ لیکن پھر وہ بیماری لمبی ہونے کے بنا پہ واپس نہ آ سکے۔ اس کے بعد وہ اپنا فیس بک پیج پہ اپنے پرانی جو تصاویر تھیں وہ شیئر کرتے رہتے، اور ان کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ، اور ایک تصویر میں اپنے بھائی ذاکر حسین مشہدی کا ذکر کیا جب وہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے ایک وفد کے ساتھ گئے تھے، ان کی کافی ڈیٹیل انہوں نے دی۔ پھر کچھ شادی کی تقریبات کے تصاویر انہوں نے شیئر کی، اور جو شرکاء تھے ان میں ریاض حسین والا بھی تھے، جہانیہ سے کچھ اور لوگ بھی تھے، ان کا ذکر تھا۔ تو میں نے خواہش کا اظہار کیا، میں نے کہا مشہدی صاحب آپ میری دونوں کتابیں تو چھپ گئیں، لیکن میں اس کے باوجود سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس بہت سی تصاویر ہیں، آپ کے پاس بہت سی معلومات ہیں، تو آپ ان تصاویر کی مدد سے اپنی آٹو بایوگرافی لکھیے، اور یقینی طور پہ جہانیہ کے عوام کے لیے اور اہل پاکستان کے لیے اس میں بہت سی معلومات ہوں گی۔ تو مجھے کہنے لگے کہ مشہدی بھائی ایک کام آپ کر دیجئے، میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، میں لکھتا رہوں گا، آپ اردو میں ترجمہ کرتے رہنا، اور اس کے بعد پھر میں کوشش کروں گا کہ وہ کتاب چھپ جائے۔ اللہ کا فضل، میرے پاس روپے پیسے کی کمی تو نہیں ہے، صرف میں لکھ نہیں سکتا۔ تو میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ پھر ایسا کیا کریں کہ وہ جو بھی آپ تصویر دیتے ہیں اس میں جو شخصیات موجود ہوتی ہیں ان کا بائیو ڈیٹا ذرا آپ طویل لکھا کریں، تاکہ 2 یا 3 پیج بن جائیں۔ اس طرح آپ کی وہ آٹو بایوگرافی جو ہے وہ کافی وسیع ہو جائے گی۔ تو انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ میں ان دنوں نیوزی لینڈ میں آکلینڈ میں میرا بیٹا مقیم ہے، میں اس کے پاس آیا ہوا ہوں، تو جو ہی میں یہاں سے واپس آیا میں انشاءاللہ یہ کام شروع کر دوں گا۔ تو وہ طویل عرصہ تک اپنے بیٹے کے پاس وہاں رہے۔ یاد رہے کہ ان کے 2 بیٹے ہیں، سید علی حسین مشہدی اور سید موسیٰ حیدر مشہدی، اور ایک بیٹی ہے جو امریکہ میں مقیم ہے اپنے میاں کے ساتھ۔ تو وہ جب آکلینڈ سے واپس آئے تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی مسز کا انتقال ہو گیا،
اور اس کے بعد بقول سید طالب حسین شاہ جو ان کے بڑے بھائی ہیں کہ اپنی بیوی کی وفات کے بعد وہ گم سم سے ہو گئے اور انگزائٹی کا شکار ہوئے، پریشانیوں کا شکار ہوئے، اور واقعی ایسا ہوتا ہے جب ایک لمبی رفاقت کے بعد دونوں میں سے ایک جدا ہو جاتا ہے تو دوسرے کے لیے دن گزارنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر دوستوں میں کم دیکھے جاتے، گھر میں زیادہ وقت گزارتے، جہانیاں بھی بہت کم آتے تھے، اور پھر بھی ان کی سرگرمیاں ایسی تھیں کہ جو قابل قدر بھی تھیں، قابل ذکر بھی تھیں، لیکن وہ پہلے جیسی ہلچل اور تیزیاں نہیں تھیں۔ اور انہی حالات میں انہوں نے یہ جہانیہ میں آج یہاں یہ سردار ٹاؤن ہے، یہ اپنا گلفشاں ٹاؤن ہے، یہ مشہد فلور مل ہے، یہ سارے کے سارے 6 مربع انہی کے تھے۔ تو یہ بھائیوں میں کچھ تو تقسیم ہو گئے، اور یہ گلفشاں ٹاؤن والا حصہ ان کا تھا جو وہ فروخت کر کے انہوں نے سنا ہے کہ لاہور میں پلازہ بنایا۔ ان کا ایک بیٹا یہاں مقیم رہ کے اس کی نگرانی کر رہا تھا، خود بھی دلچسپی لیا کرتے تھے اور آتے جاتے رہتے تھے۔ بھائی بھی یہاں سے جاتے، رشتہ دار بھی یہاں سے جاتے، عام لوگ بھی وہاں جاتے تو بڑی چاہت سے پیش آتے، پرخلوص انداز میں، بڑے والہانہ انداز میں استقبال کرتے، اور جب وہ 1 یا 2 دن رہ کے رخصت ہوتے تو بڑی چاہتوں سے رخصت کرتے۔ تو یہ ان کا ایک پرخلوص سا انداز تھا۔ اور میں اپنی کتاب فرزندان جہانیہ میں ان کے بارے میں کچھ لکھنا چاہتا تھا، تو مجھے کہنے لگے کہ میرے بڑے بھائی سید طالب حسین شاہ صاحب مشہدی کے پاس چلے جائیے، مشہد فلور مل میں وہ بیٹھتے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے اپنے تمام بھائیوں، والد صاحب، اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، سید گلزار حسین مشہدی کی زندگی کے بارے میں، ان کی اولاد کے حوالے سے کافی ساری معلومات دیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں تو چاہتا تھا کہ یہ ایک بڑا خاندان ہے، کئی صفحات پر مشتمل آپ مجھے ڈائری میرے حوالے کریں گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جو میرے پاس معلومات تھیں وہ میں نے آپ کو کی نظر کر دیں۔ میں نے کہا چلو جیسے بھی ہوا میں اس کو کنورٹ کر دوں گا۔ تو میں نے فرزندان جہانیہ میں تمام بھائیوں کا ذکر کیا، ان کے والد صاحب کا ذکر کیا، ان کی اولادوں کا ذکر کیا، اور ان کی ان زمینوں اور ان ملازمتی امور کا ذکر کیا۔ تو وہ جب کتاب چھپ گئی تو سید طالب حسین شاہ صاحب کو محسوس ہوا کہ یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے، تو کہنے لگے کہ یہ تو بہت کم ہے۔ میں نے کہا اس وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ چند دن ٹھہر کے مجھے معلومات دے دیں، آپ گلزار حسین مشہدی صاحب سے مزید معلومات لے کے مجھے دے دیں، تاکہ کافی منظم اور مدلل مقالہ کی صورت میں یا مضمون کی صورت میں معلومات جمع ہو جائیں۔ تو اس وقت آپ کہتے تھے کہ بس یہ کافی ہے، اور اب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ معلومات اتنی وسیع نہیں ہے۔ بہرحال جو کچھ آپ نے دیا میرے پاس وہ ڈرافٹ بھی موجود ہے، اور یہی کچھ تھا جو آپ نے مجھے لکھ کے دیا۔ اچھا، اس کے بعد جب سید گلزار حسین مشہدی صاحب سے جہانیہ اور ان کی اپنی آٹو بایوگرافی کے بارے میں بات کر رہا تھا تو مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ انگلش سے اردو ترجمہ کر دیں۔ تو کہنے لگے کہ یار جہانیہ والوں نے ہمیں اتنی اہمیت نہیں دی، تاریخ جہانیہ میں ہمیں اتنا پروٹوکول نہیں دیا گیا، فرزندان جہانیہ میں اتنا پروٹوکول نہیں دیا گیا۔ میں نے کہا شاہ صاحب ایک تو آپ ہم سے بہت دور بیٹھے ہیں، آپ جہانیہ سے جا کے لاہور میں بس گئے ہیں، اور آپ کی جڑیں وہاں مضبوط ہو گئی ہیں۔ جہانیہ میں آپ بہت کچھ ہونے کے باوجود آپ کے وہ رابطے نہیں ہیں جو ہونے چاہیے، اور اسی وجہ سے یہ جو یہاں میل ملاپ ہے یا پروٹوکول ہے،
یہ ببی شاہ اور طالب حسین شاہ صاحب اور آپ کے دیگر بھائیوں اور ان کی اولادوں کی وجہ سے ہے۔ تو جو کچھ وہ اپنا بو رہے ہیں وہ کاٹا جا رہا ہے۔ آپ یہاں ہوتے تو بات اور ہوتی، آپ ریٹائرمنٹ کے بعد ہفتے میں ایک دن یہاں آ جاتے، مہینے میں ایک ہفتہ یہاں گزار دیتے، تو آپ کے وہ جو سارے ملنے والے تھے وہ آپ کے پاس بیٹھتے، تو رونق میلہ بھی ہوتا اور معلومات بھی بڑی وسیع ہوتی۔ تو کہنے لگے بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن عرصہ تک لاہور میں رہنے کے بعد میں واقعی میری جڑیں لاہور میں بھی مضبوط ہو چکی ہیں، اور آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ پروٹوکول وہ نہیں ہے جو آپ کے ہونے سے یہاں ملتا۔ بہرحال اس کے باوجود وہ اچھی بڑی زندگی گزار رہے تھے، اور آخری دنوں میں انہیں نمونیا نے آ لیا۔ بہترین علاج کے باوجود وہ کلو نفس ذائقۃ الموت وہ 20 دسمبر 2024 کو فوت ہوئے، کیونکہ ان کے ایک بیٹے نے آکلینڈ سے آنا تھا، ایک بیٹی نے امریکہ سے آنا تھا، تو ڈیڈ باڈی سردخانہ میں رکھوا دی گئی، اور پھر اپنا 23 تاریخ کو 3 بجے جہانیہ کے مرکزی قبرستان میں ان کی نماز جنازہ ہوئی، اور جہانیہ کے بہت سے لوگ اس جنازہ میں شامل ہوئے، جنہوں نے ان کا آخری دیدار بھی کیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جہانیہ کی کریم، جہانیہ کے عوام لوگ، ان کی برادری، ان کے احباب اور دیگر جاننے والے بڑے رقت امیز مناظر وہاں مجھے دکھائی دے رہے تھے، اور سسکیوں کے ساتھ ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے تعزیت بھی کر رہے تھے، اور اس طرح فخر جہانیہ سید گلزار حسین مشہدی کی زندگی کا باب مکمل ہوا، اور ان کی ذات کا آخری نشان ایک قبر کی صورت میں اب موجود ہے، جہاں جتنی بھی دعائیں کی جائیں اتنی ہی کم ہیں۔ میں اقبال کے اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں: آسماں تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے۔ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد میت کے ساتھ آپ کا ایک ہی رشتہ رہ جاتا ہے، آپ جو دعا کرتے ہیں وہ اس کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور ایسی بہت سی دعاؤں کی سید گلزار حسین مشہدی کو بھی ضرورت ہے۔ وہ بے ضرر سے انسان تھے، انہوں نے کسی سے زیادتی نہیں کی۔ تو ہم آئیے اپنے اس مرحوم بھائی کے لیے دل سے دعا کریں، اور میں بھی اس شعر کے ساتھ اپنے جذبات اس میں شامل کر رہا ہوں: آسماں تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے، آسماں تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے، سبزہ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ والسلام۔